نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. جب جمعے کے دن اذان کہی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سننے کے لیے یعنی خطبہ سننے کے لیے چل پڑو. وذروا البیع، اور دنیا کے کام چھوڑ دو. میں نے یہاں پر جو ہے ترجمے میں دنیا کے کام کہا ہے اور قرآن پاک میں وارد ہوا ہے بیع، یعنی خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ خرید و فروخت کا لفظ جو ہے، خرید و فروخت کا کلمہ، خرید و فروخت کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ آدمی زیادہ تر جو ہے خرید و فروخت ہی میں آکوپائڈ ہوتا ہے اور آدمی اسی کے اندر مشغول ہوتا ہے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ خرید و فروخت سے جو ہے کوئی احترازی حکم جو ہے پیدا ہو رہا ہے کہ خرید و فروخت میں مبتلا ہونا وہ تو ناجائز ہے اور باقی دوسرے کاموں میں مبتلا ہونا اور مشغول ہونا جائز ہے. ہر وہ کام جو کہ مسجد میں حاضری سے مانع ہو وہ ناجائز ہے. دنیا کے سارے کام جو ہے وہ اذان اول سننے کے بعد جو ہے وہ اب ناجائز ہو گئے. اور یہ خطبے کی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے خطبہ سننے کے لیے جو ہے لوگوں کو اتنا مستعد فرما دیا کہ دنیا کے سارے کام چھوڑو اور چھوڑ کر کے مسجد میں حاضر ہو جاؤ. اور مسجد میں جب حاضر ہو جائے اور اذان ثانی ہو تو اس وقت جو ہے اس وقت سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک ایک قول پر اور دوسرے قول پر اس وقت سے لے کر کے خطبے کے ختم ہونے تک جو ہے اب زبان سے ذکر کرنا یا درود پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے. دل سے جو ہے ذکر کرنا یہ مومن کی شان ہے اور یہ مومن کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا ہر وقت مطالبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مومن اہل ایمان اللہ کو، اس کے حبیب کو اور اللہ والوں کو ہمیشہ یاد رکھے. اللہ تبارک و تعالی کی یاد جو ہے وہ اللہ کے حبیب کی یاد سے، اس کی یاد جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، وابستہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کرام سے اس کی یاد وابستہ ہے. حدیث پاک میں آیا کہ ان احبائی من خلقی و اولیائی من عبادی الذین یذکرون بذکری و اذکر بذکری. میرے مخلوق میں میرے پیارے وہ ہیں اور میرے بندوں میں میرے اولیاء وہ ہیں، میرے دوست وہ ہیں کہ جو میری یاد کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے، میرے ذکر کے ساتھ جن کا ذکر ہوتا ہے اور میری یاد ان کے ذکر سے جو ہے جڑی ہوئی.